السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن قرآن ٹیوٹر۔ آج ہم حروف مدہ اور اگر آخری حرف پر سکون یا جزم آئے تو اس پر وقف کیسے کیا جائے یہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ حروف مدہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کا مطلب یہ ہے کہ او الف جس سے پہلے زبر ہو۔ واو مدہ کا مطلب یہ ہے کہ او واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، اور یا مدہ کا مطلب یہ ہے کہ او یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو۔ الف مدہ کی آواز ہے آ اور یہ بالکل کڑی زبر کی طرح ہے، اس کو ہم نے 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے۔ واو مدہ کی آواز ہے او اور یہ بھی الٹا پیش کی طرح ہے اور اس کو بھی ہم نے 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے۔ اور یا مدہ کی آواز ہے ای اور یہ کڑی زیر کی طرح ہے اور اس کو بھی ہم نے 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے۔ اب یاد رکھیں جب بھی آخر میں یہ حروف مدہ آ جائے اور آپ وقف کرتے ہیں تو آپ نے جس طرح کڑی حرکات کو وقف کی صورت میں تبدیل نہیں کیا، بالکل اسی طریقے سے آپ نے حروف مدہ کو بھی تبدیل نہیں کرنا ہے۔ روانگی اور وقف دونوں صورتوں میں ایک طریقے سے پڑھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آخری حرف پر سکون یا جزم آئے تو پھر روانگی اور وقف دونوں صورتوں میں ایک جیسے پڑھا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اور آج کے مشق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد زا ہے تو ہم یہاں پر نون ساکن کو اخفا کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے، جس طرح انزل۔ نون الف زبر نا، انزلنا انزلنا۔ اب یہ الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو وقف میں بھی بالکل اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ انزلنا انزلنا۔ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو قالو۔ اب یہاں پر آخری حرف واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو وقف میں بھی بالکل اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جس طرح روانگی میں پڑھا گیا۔ قالو قالو۔ حمزہ یا زیر ای، تا واو پیش تو، ای تو۔ نون یا زیر نی، ای تو نی، ای تو نی۔ اب اس لفظ کے آخر میں یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو بھی ہم وقف میں بالکل روانگی کی طرف پڑھیں گے، جس طرح ای تو نی، ای تو نی۔ فا نون زبر فن، صاد با زبر صوب۔ اب اس نون ساکن کو بھی ہم اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اور با میں ہم صفت قلقلہ کی وجہ سے تھوڑا سا ٹکراؤ پیدا کریں گے، جس طرح فانصب فانصب۔ اور وقف میں بھی بالکل اسی طریقے سے پڑھا جائے گا کیونکہ با کے اوپر جو آخری حرف ہے اس پر سکون یا جزم ہے، وقف اور روانگی دونوں صورتوں میں ایک جیسا پڑھا جائے گا، جس طرح فانصب فانصب۔ فا را زبر فر، غین با زبر غب، فرغب فرغب۔ اور وقف میں بھی بالکل اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، فرغب فرغب۔ لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا۔ لام دال زیر لد، لم یلد لم یلد۔ اور وقف میں بھی بالکل اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، لم یلد لم یلد۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن بھی ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اقرا تجویدی قاعدے کا بالکل آخری ویڈیو ہوگی، تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔